السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا. ناظرین، خدا نے پاکستان کی سرزمین کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم ان قدرتی وسائل اور ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر فائدہ ملتا ہے تو ایک خاص طبقے کو. اس زمین پر محنت ایک کسان کرتا ہے لیکن پیٹ بڑے بڑے لوگوں کے بھرتے ہیں. اور اب ہماری اسی زمین کا فائدہ اٹھانے سعودی عرب پاکستان آنا چاہتا ہے. وہاں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کی وجہ سے 2016 کے بعد گندم اور دیگر اجناس پیدا کرنا بند کر دی جائے گی اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی ضروریات پوری کرے اور بدلے میں ہمیں روزانہ تیل دیا جائے گا. رؤوف کلاسر صاحب کی آج یہ سٹوری ہے. دنیا اخبار روزنامہ دنیا کے مین پیج پر انہوں نے سٹوری فائل کی ہے. سعودی حکمرانوں کی یہ نئی ڈیل کیا پاکستان میں کے مفاد میں ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کی مزید ڈیٹیل کیا ہے اس ڈیل کی، کلاسر صاحب سے ہم جانیں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ہماری قوم کا المیہ دیکھیے کہ دہشت گردوں کو پہچاننے میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں. کون ہمارا دوست ہے، کون دشمن ہے، کیا یہ ہم نہیں جانتے. امیر جماعت اسلامی منور حسن اب یہ فرماتے ہیں کہ اسامہ جیسے لوگ مرتے نہیں، دلوں میں زندہ رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے حکیم اللہ محسود کو بھی شہید کہا تھا. اب اس بات کا فیصلہ آخر کون کرے گا کہ اسامہ ایک ہیرو تھا یا دہشت گرد. اگر ہیرو تھا تو ہم امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آخر کیوں کھڑے ہیں، اور اگر دہشت گرد تھا تو دلوں میں زندہ رکھ کر کیا ہم دہشت گردی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اس پر آج ہم بات کریں گے. دو بہت اہم امپورٹنٹ سٹوریز ہیں، پروگرام میں آگے چل کر ان پر ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کلاسز صاحب اور قاضی صاحب سے بھی آج کی خبریں لے لیتے ہیں. جی قاضی صاحب. شاہ جی، آج جو میری خبر ہے وہ اتفاق سے ویسٹ کے بارے میں ہے، اور ویسٹ کے کچھ سٹار جو ہیں، جو بڑے ایکٹر ہیں، رسل برانڈ ہیں اور جو ڈونلڈ سدرلینڈ ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو ایڈریس تھا جو اس پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں عام لوگوں کے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کیا رائے ہے. مگر یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں، ایک انٹرویو آیا ہے BBC میں رسل کا، اور اس سے پہلے ڈونلڈ سدرلینڈ نے بھی کچھ کہا تھا. یہ آج ہم لوگوں سے شیئر کریں گے کہ کتنا ڈسکریڈیٹڈ ہے یہ نظام ان کی اپنی نظر میں، کہ جو اتنے بڑے ستارے ہیں اس نظام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور خود انقلاب کے لیے آواز دے رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی آج ہم لیں گے حسن رضا جو ہمارے ساتھ تھے، ان سے فالو اپ لیں گے. جو سٹوری تھی پنجاب حکومت کی گاڑیوں کے ضمن میں، ان کی آج ان کی خبر بھی چھپی ہوئی ہے، وہ بات کریں گے. اور پھر ہم جھنگ میں اپنے نمائندے سے بات کریں گے کہ وہاں جو ایک کیس ہوا تھا ریپ کا وہ کہاں پہنچا اور اس کا کیا فالو اپ ہے. ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ جی شاہ جی، ایک تو نواز شریف صاحب 7 مہینے بعد پارلیمنٹ جا رہے ہیں، بڑی بگ پولیٹیکل خبر ہے اسلام آباد میں. آخرکار عامر متین صاحب سے میں نے کل اور عامر متین صاحب سے کل میں نے آخر ان کے گوڑے گیٹے پکڑے کو منت ترلا کیا تھا کل پارلیمنٹ میں کہ مہربانی فرمائے اس کنفیوژن سے ہمیں نکالیں. قاضی صاحب اور میں تو لڑ کے تھک گئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 7 مہینے کیوں دور رہے ہیں پارلیمنٹ سے، کیا وجہ تھی. آنے کو بھی جلدی تھی، اب وہاں جاتے بھی نہیں ہیں. تو عامر متین صاحب سے کوشش کریں گے کہ ان سے ذرا ایک ویو لیا جائے. اور ساتھ میں مجھے ایک یہ خط ملا تھا، پوسٹ کارڈ ملا تھا، اور پوسٹ کارڈ کا پتہ آج کل کلچر ختم ہو گیا. وہ چولستان کی بچیوں نے مجھے ایک لکھ کے بھیجا تھا، بلکہ آج میں نے کالم بھی لکھا اسی پہ. چولستان کی بچیاں اپنا حق مانگتی ہیں. تو 5500 یہ بچیاں جو چولستان کی ریت پر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، اور جو حشر ان کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کے سکول بند کیے گئے کہ لاہور کی جو ہماری بابو کریسی بیٹھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ 75 سکول ہیں نان فارمل. لاہور کے بابو نے ان کا اس سال سکول کا بجٹ ہی نہیں رکھا. جو ابھی قاضی صاحب اور حسن رضا سٹوری بتائیں گے، کروڑوں روپے کی یہاں گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور چولستان کے سراہ میں پڑھنے والی بچیوں کا جو نان فارمل سکول ہیں ان کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں رکھا گیا. اور جو جاتی کی گئی اور بچیوں نے مجھے خط لکھا، اس خط کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے پتہ چلے گا جو ساؤتھ ہے ایک دفعہ کیسے یہاں پہ تخت لاہور کے نرگے میں ہے اور سارا پیسہ جو یہیں پہ کھایا پیا جا رہا ہے. تو یہ 2 مین سٹوری اگر موقع ملا، کیونکہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہیوی ایجنڈا ہے ہمارا، تو ایک اور کالم چھپا ہے. یہ خبریں اس کا جو مین خبر ہے اس کالم میں، وہ احوال عالم کے نام سے لکھتے ہیں جاوید حفیظ صاحب. اس کا عنوان ہے ڈاکو سے مکالمہ. وہ پھر اسلام آباد کی جو باجی پولیس ہے، جوں ہم ان کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں تو مزید لوگ اب یہ کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے. آج جاوید حفیظ صاحب نے اپنے گھر پہ جو ڈاکہ پڑا تھا، جس طرح ڈاکو نے ان کے گھر میں انٹر ہو کے وہی کہانی جو ہم پہلے سنا چکے، اسی طرح کی کہانی ہے. 4 ڈاکو ہیں، ان کا تمہیں گنے ہیں، پسٹل ہیں، اور جا کے گھر کو وہ جرگمال کرتے ہیں. اور اسلام آباد کی باجی پولیس کا ایک اور کارنامہ ہے جو آج انہوں نے جاوید حفیظ صاحب نے اپنے یہ کالم میں بڑی تفصیل سے لکھا. موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے کلاس، مجھے بریک لینی ہے. ناظرین، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سعودی عرب نے حکومت پاکستان کو جو پیشکش کی ہے زرعی زمین کے بدلے تیل کی، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید کلاس صاحب. سعودی عرب کی حکومت پاکستان کے ساتھ جو بارٹر سسٹم کرنا چاہتی ہے, ہم ان کی خوراک کی ضروریات کو پورا کریں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں 2.5 لاکھ بیرل جو تیل ہے وہ مفت فراہم کریں گے. یہ ڈیل پاکستان کے مفاد میں ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ شاہجہ سعودی ایگریکلچر انویسٹمنٹ کمپنی کے ایک عہدیدار ہیں, انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے. اس میں انہوں نے آ کے یہ پیشکش کی ہے پاکستان کو کہ آپ کو انرجی کا یہاں پہ یہ مسائل کا سامنے, ہمیں خوراک کا مسئلہ ہے, اور سعودی عرب نے ایک شاہی فرمان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2016 کے بعد جو آپ کی زرعی اجناس ہے, پرٹیکولرلی ویٹ ہے, اس کے بعد آپ کی مکئی ہے, جو ہے, تو یہ وہ فصلیں جن کو کاشت نہیں کیا جائے گا. اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت شدید قسم کی پانی کی قلت آ رہی ہے, اور سعودی عرب اب آلریڈی بیرونی دنیا سے اپنی اجناس کی جو ضروریات ہے پوری کرنے کے لیے امپورٹ کر رہا ہے. تو اب وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ ہم ہر دفعہ امپورٹ کریں, یا کبھی آسٹریلیا سے کریں, کبھی امریکہ سے کریں, کبھی کینیڈا سے کریں, یہ گندم وغیرہ دنیا کے دوسرے حصوں کا بڈنگ میں شرکت کریں. تو بہتر ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی جائے. اور جو انہوں نے ڈیل کی پیشکش کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو 2.5 لاکھ بیرل تیل جو ہے روزانہ فراہم کرے گا سعودی عرب آپ کو. اس کے بدلے میں پاکستان کو چاہیے کہ 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے وہ ان کو دے دے لیز پہ, اور اس کا لیز کا جو پیریڈ مانگا ہے سعودی عرب نے وہ 99 برس کا مانگا ہے. 99 ایئرس کے لیے ہمیں آپ 1 لاکھ ایکڑ اگر زمین آپ ہمیں دیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کو تیار ہیں. اس پہ ایک پرائیویٹ پارٹی ہے جہاں سے ہم نے ڈیل کا پتہ چلا, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور جس کے لیٹر کی کاپی میرے پاس موجود ہے, جس میں اس یہ ڈیل کی کچھ ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں کہ سعودی عرب آپ سے کیا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے وہ یہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جو سمیع سعید صاحب ہیں کابینہ کے سیکریٹریز ہیں, اور دوسرا لیٹر کیا ہے یہاں پہ ڈیفنس کے جو ہمارے سیکریٹری ہیں یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین صاحب ہیں, ان کو انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں, جو تھرڈ پارٹی درمیان میں ہے, ہم آ کے وزیر اعظم نواز شریف کو اور ان کی کیبنٹ کو بریف کرنے کو تیار ہیں کہ یہ جو پیشکش آپ کو کی جا رہی ہے اس میں فردر اس میں فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے اور چیز کیا ہے. وہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے جس نے یہ باقاعدہ کمیونیکیشن کر رہی ہے اس وقت حکومت پاکستان کے ساتھ کہ آپ کو یہ ڈیل آپ کو لے لینی چاہیے. پاکستان میں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارا زرعی رقبہ جو ہے وہ یہ فارغ پڑا ہوا ہے, سرکار کے پاس اپنی بہت ساری زمین پڑی ہوئی ہے. اور پلس جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر سعودی عرب آتا ہے تو وہ پاکستان کی طرح تو یہ فارمنگ نہیں کرے گا, وہ ماڈرن طریقے سے آ کے بڑے پیمانے پہ جیسے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا امریکہ میں کی جاتی ہے, فارمنگ کی جاتی ہے, تو وہ ماڈرن پیمانے پہ کریں گے. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ سعودی عرب کی ہماری زمین فارغ پڑی ہے, اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے. کلاس صاحب قاضی صاحب سے بھی اس کا ٹیک لے لیتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے دس ہول کنٹریز آن سیل بلا لیتے ہیں, سارے پٹے پہ دے دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ آپ کل ہم نے اسٹوری کی کہ جو لیوکریٹو کنسرنز ہیں یہ بیچ دو. ہم نے ہمارے یہاں جو تھوڑی بہت انڈسٹریلائزیشن جو یوب کے دور میں ہوئی, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 2 بڑے ہمارے پروجیکٹ بنائے. اب یہ آگے ہم نے بنایا کچھ نہیں, ہم ان سب کو رکھ کے بیچ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بڑی اچھی ڈیل لگتی ہے, مگر معاملہ یہ وہ ملک ہے جس کے 50% لوگ جو ہیں بچے اسٹنٹڈ گروتھ اس لیے کہ ان کے پاس فوڈ اور خوراک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ زمین ہم جو لینڈ لیس ہیں, یہاں پہ ہمارے یہاں ڈاکٹر اکمل حسین ایک ایلیٹ اکانومسٹ ہیں, وہ آ کے بات کی ہمارے پروگرام میں کہ جو زمین پڑی ہے یہاں پہ لوگوں کو دو, اپنی پروڈیوس بڑھاؤ. اچھا اب ہمیں تیل تو چاہیے, تیل بڑا ضروری ہے, لیکن ہم نے انرجی سیکٹر میں جو تیل کی چوری ہو رہی ہے وہ نہیں روکنی, اب زمین بھی بیچ دینی ہے. اچھا ہمارے ہاں شیل گیس کے بارے میں اگلے دن ایک رپورٹ چھپی کہ یہاں امریکن رپورٹ تھی کہ اس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کرنا. چنانچہ ہم نے کام کوئی نہیں کرنا, بزنس ہم نے اپنے باہر رکھنے ہیں, اکاؤنٹس ہم نے اپنے باہر رکھنے ہیں, اثاثے ہم نے اپنے باہر بنانے ہیں. اور اس ملک کے جو اثاثے ہیں وہ ٹھیک ہے یہاں جدید زراعت کریں گے, مگر وہ ایک دانہ اٹھا کے باہر لے جائیں گے. تو بجائے اس کے بدلے میں آپ کو تیل بھی تو مل رہا ہے نا, تیل مل رہا ہے ہمیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہی سولوشن رہ گیا ہے, یہی گڈ گورننس ہماری رہ گئی ہے کہ ہم نے اپنے انرجی سیکٹر کی کرپشن جو چیخ رہے ہیں, میڈیا چیخ رہے ہیں, ہر بندے کو پتا ہے, کوئی میڈیا میں کسی میں ہمت ہے تو بات کر لیتا ہے, نہیں تو نہیں کرتے لوگ, تو اس کو ٹھیک نہیں کرنا. جو ہے سامان بیچ دو, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ. تو میرے خیال میں وی شوڈ بی کلاس صاحب زمین کا جو معاوضہ ہے کیش کی بجائے تیل کی صورت میں حکومت پاکستان بھی یہی چاہتی ہے, حکومت پاکستان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے.
शाजी, अगर इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है डील इतनी बुरी नहीं है जो पेशकश की जा रही है। अगर इसकी थोड़ी सी प्रैग्मेटिक हम इसमें जाके देखें कि ऑफ कोर्स 2.5 लाख बैरल एक बिग अमाउंट है, ये तेल की क्वांटिटी है जो हमें मिलने जा रही है, और पर्टिकुलरली जब पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर मॉडर्न लाइंस पे नहीं की जाती, अगर इस तरह की फॉरेन इंटरवेंशन होती है और वो आके कोई मॉडर्न यहाँ टेक्नोलॉजी आके इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मॉडर्न फार्मिंग के कुछ तरीके बताते हैं। लेकिन ऐसी डील्स क्लास साहब, मैं आज आपकी स्टोरी देख रही थी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुई, गिलानी साहब के दौर में भी इस पर बात हुई, लेकिन उस वक्त पेशरफ नहीं हो सकी थी। नहीं हो सके उस वक्त एक तो सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्योंकि उनके जो ये पानी के जखायर थे अभी मौजूद थे, और दूसरा वो दुनिया भर से वो अपनी बाइंग वो कर रहा था, इसलिए सऊदी अरेबिया ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं की थी। इवन गिलानी साहब जब दौर पे गए थे 2008 में, मुझे याद है, तो उस वक्त भी ये बात की गई थी कि आप यहाँ पे जरी मॉडल फार्म बनाए। उस वक्त ये था कि आपको छोटे छोटे जरी मॉडल फार्म देते हैं और सऊदी अरब को जितनी गंदम चाहिए वगैरह चाहिए अपनी काश्त करे, यहाँ से वो फिर चावल चाहिए जो भी चाहिए यहाँ से काश्त करके वापस ले जाए। ऐसे में जनाब मुशर्रफ के दौर में भी ये तजवीज आई थी सामने कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो इंपोर्ट करने के बजाय दुनिया के दूसरे मुल्कों से वो पाकिस्तान में उसको कुछ हम जमीन दे देते हैं, खुद काश्त करे और यहाँ से पूरी प्रोड्यूस लेके जाए। इसके 2-4 इसकी चीजें होती हैं। अब लेकिन मुझे लगता है बड़ी सीरियस किस्म की पेशकश है जो वहां के उनके सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लोग भी हैं। एक तो यहाँ पे जॉब्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 1 लाख एकड़ पे जब आपको फार्मिंग करेंगे, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बहुत सारी जॉब यहाँ पे फिल हो सकती हैं। दूसरा मैं समझता हूँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे लोकल हमारा फार्मर है या दूसरे जो लोग हैं कम से कम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को वो सीख सकते हैं। और तीसरा अगर लीज पे मिलता है तो उसमें आप टेक्निकली देखना होगा, क्योंकि ये भी तजवीज है, ये इसको मेरा ख्याल है भेजा जाएगा, फाइनेंस के पास जाएगी, FBR के पास जाएगी, कॉमर्स के पास जाएगी, प्लानिंग के पास, इवन सूबों के पास, जहां जहां से जमीन अवेलेबल होगी वहां से लेनी होगी। क्या साहब ये जमीन जिस तरह साहब ने कहा बाकी हम अपने लोगों के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है, जिनके पास रहने के लिए खाने को छोड़ें, बात यह है क्लासर साहब शदीद ग़िज़ाई किल्लत है, फूड इनसिक्योर मुल्कों में हम बॉटम में हैं। अच्छा, बजाय इसके कि हम अब हमारे पास सिवाय इसके कोई हल नहीं है कि जो 4 प्रेशियस चीजें हैं वो हम बेच दें, उनको खत्म कर दें और उसका फायदा रूलिंग एलीट को डायरेक्ट होगा, आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। इसका क्या फायदा होगा? तेल जो मुफ्त आएगा ये भी उसी करप्शन का शिकार होगा जिस करप्शन का भगवान दास की रिपोर्ट पड़ी है, वो उसको खोल के देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में उन्होंने क्या कहा है, पेट्रोलियम के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो आई डोंट थिंक, हाँ ऊपर बैठ के इकॉनमी मैनेज करने वालों को शायद ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए कि कुछ लल्ले तलल्ले 2 साल और वो कर लें, इसका आम आदमी को मेरे नहीं ख्याल कोई फायदा होने वाला। जी क्लास साहब, इसका कैसा वो आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि इतना क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है रूलिंग और हमारी बाबूक्रेसी में कि हम इन पे एतबार नहीं करते। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये 2.5 लाख बैरल जिसकी बात आप कर रहे हैं उनसे फ्री में लेंगे और हमें फिर 110 पे ही बेचेंगे। बात वही है कि क्या इसी आवाम को या पाकिस्तान के लोगों को इस डील का उनको फायदा हो सकता है? क्या उनको 10 रुपए तेल सस्ता मिल सकता है? अगर आपको 2.5 लाख बैरल अगर आपको ये मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त तो नहीं होगा ऑफ कोर्स के आप उस बार्टर सिस्टम के तहत जा रहे हैं, क्या पाकिस्तानी इकॉनमी को फायदा होने वाला है, लोगों को फायदा होने वाला है? हमारा जो बहरान है एनर्जी का वो खत्म होने वाला है। लेकिन अब फायदा जिनको होना था, मतलब आज की खबर में जो नहीं ले सका क्लासरा साहब, 900 गाड़ियां आई हैं। आज मैं देख रहा था जितने अखबार हैं वो खबरें बाई लाइन लगी हुई हैं, लेकिन वो लगता है प्रेस रिलीज है उनकी इबारत एक जैसी है। 900 गाड़ियों को अंदर कर दिया गया नरम करके, ECC की आज आपने देखी होगी, इसमें फिर हम कभी बात करेंगे। लेकिन शायद मुझे 900 गाड़ियों से याद है काजी साहब, मुझे 900 गाड़ियों से याद है छोटी सी बात कि 800 गाड़ियां तो इस्लामाबाद में बाजी पुलिस ने चोरी करवाई हैं। इस्लामाबाद ने यहाँ पे बाजी पुलिस ने 800 गाड़ियां चोरी कराई हैं 1 साल में। 900 गाड़ियां मजीद आ गई हैं। ले हैं भी गाड़ियां, यहाँ चोर भी बैठे हैं, पुलिस भी बैठी हुई है, चोर सिपाही का खेल चल रहा है। अब कितनी गाड़ियां ले आएंगे? यहाँ पे इस्लामाबाद शहर से 800 गाड़ियां चोरी हो गई हैं और यहाँ के बाबू बैठे हुए हैं, पुलिस अफसर बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, अयाशा कर रहे हैं। मजीद आप बता रहे हैं 900 गाड़ियां और आ रही हैं। ले आए भाई, हम चोर रखे हुए हैं, रूल नर्म्स कर दिए, अंदर ले आए, वही करो, ले हम चोरी करवा लेंगे। बड़ी तेजी से आप ले आए काजी साहब, हम चोरी करवाएंगे। सर आ गई है 2009 इसकी डिटेल भी बस हम भी तैयार हैं काजी साहब, हम भी तैयार हैं। अगर गाड़ियां आ गई है, पुलिस भी तैयार, बिल्कुल चोरी करने के लिए बाजी पुलिस भी तैयार है, चोर भी तैयार है। ले आए गाड़ियां जनाब, हम 1 साल में तबाह कर देंगे 800 गाड़ियों को। कॉलर है रियाज। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आज एक काजी साहब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे ये बता रहे थे कि एक वक्त के खाने की बात है, तो यकीन जाने कि यही हालात है। 70% अगर देखा जाए, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं बीए हूँ, लेकिन मैंने इसी मौजूदा हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि साहब का दौर में इसी ने मुझे जॉब से निकाला था, बहुत से मुलाजमों को। तो मेरी सिर्फ जो है चेयरमैन बहरिया टाउन से जो मतलब रियाज हुसैन साहब से रिक्वेस्ट है, मेरा नाम रियाज है,
کہ میرے 7 بچے، ایک بچہ میرا بالکل جو ہے نا کمپلیٹلی جو ہے ڈسیبل ہے، یعنی کھا سکتا نہیں، پی سکتا نہیں، بیٹھ سکتا نہیں، چل سکتا نہیں، لیکن اس نے کہا یہ اپنے آپ سے زندگی میں کھا سکتا ہے اگر اس کی فزیوتھراپی ڈیلی بیسس پہ ہوتی رہے۔ میں کرتا رہا ہوں، اب میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں ملک ریاض حسین صاحب سے چیئرمین بیری ٹاؤن سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑی سی سپورٹ کرے تاکہ میں ڈیلی بیسس پہ۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ بات ان کی پہنچ بھی گئی اور ان کی مدد ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، اس بچوں کی جو معذوروں کی اتنی تعداد ہے، اتنی محرومی ہے، تو وہ ایک شخص تو کچھ کر نہیں سکتا، بہرحال جو سامنے آ جائے اس کا کر دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں قاری صاحب، ہمارے لیے اسامہ ایک ہیرو ہے، ہمارے لیے اسامہ ایک دہشت گرد ہے، اسامہ بن لادن۔ منور حسن کبھی حکیم اللہ محسود کو شہید کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، تو میرا خیال میں پھر آپ دہشت گردی کو زندہ رکھیں۔ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بھی اسے نہیں مرنے دے گا، اور وہ نہیں مرنے دے رہا۔ چوتھے دن خبر آ جاتی ہے کہ نہیں وہ بھی زندہ ہیں، ان کی تدفین ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اوباما صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ القاعدہ، ہم ہر چند کی ہم فوجیں نکال رہے ہیں، القاعدہ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ القاعدہ اپنے عروج کے زمانے میں اس کی تعداد 300 بتائی ہے انہی اداروں نے، اور آج جو ہے، اچھا دوسری بات، القاعدہ نہیں تھی تو عراق میں انہوں نے بیج بو دیا، آج وہاں ISI کیا اسٹیٹ آف اسلامک عراق بنا دی انہوں نے، سو کالڈ وہاں پہ جو نارتھ ہے عراق کا وہاں، تو یہ مرنے نہیں دیں گے، ان کو زندہ رکھیں گے، ان کو زندہ رکھیں گے تو یہ وار تھیٹر جو انہوں نے پوری دنیا پہ سجا رکھے ہیں اور ہر اسٹریٹجک پوائنٹ پہ اپنی فوجیں لے گئے ہیں جہاں پہ، اور پھر آگے کام کیا ہوتا ہے، یہی کبھی زمینیں لے لو، یہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ اونے پونے میں خرید لو جو جن میں کوئی منافع ملتا ہے، تو یہ کھیل چلتا رہے گا۔ نہ منور حسن صاحب مرنے دیں گے، لیکن میں ایک اور ان سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے کہ 79 سے لے کے نور محمد ترا کی ریولیوشن سے لے کے جسے توڑنے کے لیے یہ آئے تھے اسامہ بن لادن، اس کو آج ایک انڈیپینڈنٹ ویسٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ یہ بہترین عہد میں سے ایک تھا، اور عوام کے لیے جتنے کام اس دور میں ہوئے، اور پھر اسامہ بن لادن بھی وہ لڑتے رہے ان ہز اون رائٹ، اور ان کو کسی کو کوئی حق نہیں تھا کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرتا، ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے تھا، دوسری بات۔ مگر تیسری بات یہ وہی ہے کہ جو کو ایڈ کے اسکول تھے، چھوٹے بچیوں کے افغانستان میں، اس پہ حملے کرواتے رہے، تو میرے خیال میں مجھے بریک لینے دیں کلاس صاحب، بریک کے بعد میں اس پر آپ کا ٹیک لوں گی کہ جماعت اسلامی کے ایسے بیانات سے پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے دہشت گرد ہے یا ہیرو، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب، اگر اسامہ بن لادن کو ہمیں اپنے دلوں میں زندہ رکھنا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ہیرو ہے، تو ہمیں تو پھر اس جنگ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے یہ جو ہمارے منور حسن صاحب ہیں وہ جہاں پہ یہ اسامہ کو ہیرو مانتے ہیں، ایک اور ہیرو کا بھی ایڈ کر لیں، جماعت اسلامی کو، ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ وہ ریگن ہیں جو امریکی یہ پریزیڈنٹ تھے، امریکن پریزیڈنٹ ریگن، ان کے ساتھ تو لڑ کے انہوں نے ڈالروں کی جنگ لڑی تھی، ان کو جو کنٹریکٹ دیا گیا تھا جماعت اسلامی کو وہ تو ریگن صاحب نے دیا تھا، اور ڈالروں میں انہوں نے عیاشیاں کی ہیں انہوں نے، اور ہمارے جرنیلوں نے۔ تصویر یاد ہے آپ کی ریگن کے ساتھ جو یہ سارے طالبان بیٹھے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں؟ وہ طالبان بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب لیٹ کنٹریکٹ ملا تھا پاکستان آرمی کو، جنرل ضیاء الحق صاحب کو ملا تھا، پاکستانی ایجنسیز کو ISI کو ملا تھا، انہوں نے سب لیٹ کیا تھا جناب یہ جماعت اسلامی کو، آپ جائیں اور غریب لوگوں کے بچوں کو گھیر گھور کے افغانستان لے آئیں، وہ گھیر گھور کے تو یہ لے کے جاتے رہے سارے کے سارے جماعت اسلامی والے جو آج اس ملک کے بڑے سب سے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، تو ذرا ان کو ریگن صاحب کو بھی اپریشیٹ کریں جن کے ساتھ آپ نے مل کے بہت بڑی سلطنت اس کو رشیا کو آپ نے شکست دی تھی اور کافروں کا خاتمہ کیا، اور آپ نے مسلم ورلڈ اور کرسچن ورلڈ کا آپ نے جھنڈے آپ نے گاڑے تھے، تو مہربانی فرمائیں ریگن کو بھی آپ نہ بھولا کریں، ان کو بھی دل میں رکھا کریں، یہ پھر آپ کو ایمانداری سے کام لینا چاہیے ایک چیز، اور دوسرا مبارکباد دینی چاہیے میرا خیال اس پاکستانی میڈیا کو، ہماری فوج کو اس وقت کی جو تھی اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری سیکرٹ ایجنسیز کو، جو ایجنڈا انہوں نے بنایا تھا کہ اس ملک میں ہم نے نیم حکیم ٹائپ ہم نے مذہبی علماء کے حوالے کرنا ہے، انہی سے ہم نے فتوے دلوانے ہیں، انہی سے ہم نے اس ملک میں کنفیوژن کنفیوژن رکھنی ہے، اور آپ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کنفیوژن ہے، اس ملک کو رہنے دیں، کنفیوز رہنے دیں، اس کی لیڈرشپ کو رہنے دیں، اس کے لوگوں کو رہنے دیں، اسی میں خوش رہتے ہیں، اور جو بات میں بار بار کہتا ہوں یہ ملک نہیں چل سکے گا، گھٹنوں پہ آ گئے ہم انہی مذہبی عناصر کی وجہ سے، انہوں نے جو تباہی پھیری ہے پوری کی پوری ایک ریاست میں اور ہمارے معاشرے میں، جس طرح ہمیں تقسیم کیا ہے، فرقوں میں کیا ہے، ہمیں پولیٹیکل بیسس پہ کیا ہے، ان کی آپ تھوڑی سی ان کی سمجھداری دیکھیں، یہ ہمارے ویسٹرن سٹائل آف گورننس سے نفرت کرتے ہیں، یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، لیکن جمہوری پروسیس کا حصہ بھی بنتے ہیں، الیکشن میں بھی لیتے ہیں حصہ،
تنخواہیں بھی لیتے ہیں, وزارتیں لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, مزے کرتے ہیں, لیڈر بنتے ہیں, ہمیں کنفیوز بھی رکھتے ہیں اور دہشت گردوں کو ہمارا ہیرو بھی بناتے ہیں. اچھا ایون یہاں تک کتے کو بھی شہید کہتے ہیں, ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا, مصروف منور حسن صاحب نے کیا کہا تھا, یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں آپ کی مذہبی جماعتیں, مانے یا نہ مانے. یہ ملک جب تک ان مذہبی جماعتوں کو بہر نہیں کریں گے, اب بنگلہ دیش کی طرح یا دنیا کے اور ممالک ہیں جہاں پہ ان کو اجازت ہی نہیں, ایون سعودی عرب میں انہیں کہنا سیاست میں اجازت ہی نہیں ہے بیان اس طرح کی بیان بازی کی. یہ پاکستانی سوسائٹی آلموسٹ یہ تباہ ہو چکی ہے انہی آپ کے مذہبی ایلیمنٹس کے ہاتھوں. انہوں نے اسلام کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کیا ہے, بس وہی بات کہ اللہ کے سہارے چلنے دیتے ہیں, ہمیں دہشت گرد بنائے. جی قائد صاحب آگے بڑھتے ہیں. مغرب کے جو فلمی ستارے ہیں وہ کس انقلاب کی تلاش میں؟ پوری دنیا ہے یہ, اس میں بے چینی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ورلڈ اکانومی کے تحت رہتے ہیں, کہیں برا کہیں بلا, فرق تو ہے لیکن ایک جیسی کنڈیشنز ہر جگہ. میں یہ انٹرویو دیکھ رہا تھا, ایک بی بی سی کا بڑا پاپولر پروگرام ہے نیوز نائٹ, اس میں ان کے ایک بڑے ایکٹر اور کامیڈین ہے رسل برانڈ آئے کچھ دن پہلے. تو ان کا جو انٹرویو تھا انہوں نے بڑی عجیب باتیں کہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مثال میں ان کو کوٹ بھی کروں گا یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک انقلاب کی ضرورت ہے, اور جو 2011 میں لندن میں رائٹس ہوئے تھے اس میں نوجوان اتنے غلط نہیں تھے کیونکہ ان کو رستے روکے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھیں گے کیسے رستے روکے. تو یہ جو وائرل, یہ ان کا جو انٹرویو ہے وہ وائرل ہو گیا یوٹیوب پہ, اور لاکھوں لوگ اس پر وزٹ کر رہے ہیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک اور بہت بڑے ایکٹر ہیں جن کا جو کہ ڈونلڈ سدرلینڈ ہے, ان کی ایک فلم آئی جو کہ اسی موضوع پہ تھی, انیکویلٹی کے موضوع یا جو سماجی تفاوت ہے, اس پہ دی ہنگر گیمز اس کا نام تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جو فلمیں بنا رہا ہوں وہ, یا جس فلم میں کو وہ پروموٹ کر رہے تھے, ہوپ فلی دے یعنی یوتھ جو ہے, دے ول سی دس فلم اینڈ دی نیکسٹ فلم اینڈ دی نیکسٹ فلم اینڈ دین مے بی آرگنائز. تو کہتے ہیں یہ ہم نوجوانوں کے لیے بنا رہے ہیں کہ شاید وہ اٹھیں. اور وہ کہتے یہ ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم سے, اپنے ویسٹ کے پولیٹیکل سسٹم سے ہمارا مکمل طور پہ اعتماد اٹھ چکا ہے. اچھا اسی آواز میں آواز ملا دی پوپ فرانسس نے بھی. کچھ دن پہلے ان کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کریٹیسائز کیا دبی زبان میں ویسٹ کے سسٹم کو, کہ جو اور اس میں جو مین بات رسل نے کہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فرق اور تفاوت اور بودھ آ گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ جو لوگوں کا اپنے پولیٹیکل سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور سروے بتاتا ہوں جو کہ گیلپ نے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, جس میں جو 25% امریکی ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے ساتھ ہیں. 31% نے کہا کہ ہم ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں, جبکہ 42% کا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور آزاد ہیں. تو یہ جو تبدیلی ایک آئی ہے اس میں, اور خاص طور پہ جو میں پھر اس کو کوٹ کر کے سٹوری کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, جو رسل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امیجننگ دی اوور تھرو آف دی کرنٹ پولیٹیکل سسٹم از دی اونلی وے آئی کین انتھیوزڈ اباؤٹ پالیٹکس. کہ سیاست کے بارے میں اب میرا یہی ہے خیال کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم موجودہ ہے جب تک اگر اسے اوور تھرو کیا جا سکتا ہے تو میں اس سیاست میں جو ہے انٹرسٹ لینے کو تیار ہوں. یہ اس کا کہنا تھا. تو یہ جو سٹوری میں اس لیے میں نے کی کہ یہ جو چیز وائرل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیٹ نیچے ہے اور اوپر تک بھی جا رہی ہے. صحیح. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخرکار اپوزیشن کا احتجاج رنگ لے آیا اور وزیراعظم نواز شریف آج قومی اسمبلی میں آئیں گے, کیا ایجنڈا ہوگا ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ٹیلی فون لائن پر صحافی عامر متین بھی ہوں گے, ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم بننے کے بعد آج دوسری بار قومی اسمبلی میں تشریف لائیں گے. کلاسز صاحب, کریڈٹ اپوزیشن کو دیا جانا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے عامر متین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, کریڈٹ تو نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے. اتنا بڑا دل کیا سینٹ آف پاکستان میں, ویسے آج تک نہیں گیا جب سے وزیر اعظم, اتنا بڑا دل کیا ہے, ٹائم نکالا ہے اپنی مصروفیات سے. ملک کتنے بڑے مسائل کا شکار ہے, وہ پھر بھی آج تشریف لا رہے ہیں. یہ ان کا احسان عظیم ہے, میرا خیال پوری قوم کو ان کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. باقی وہ مصروف کیوں نہیں تشریف لا رہے تھے, میرا خیال عامر متین صاحب کی ترلے کر رہا تھا. ہاں کل بھی ملے تھے گوڈے گٹوں کو, میں نے ہاتھ لگایا, میں کہا حضور آپ لاہور کے ہیں, ہمارے ساؤتھ کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ذرا تشریف لیں. ہم 2 دن سے قاضی صاحب اور میں متھا مار رہے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو عامر صاحب سے ذرا یہ ریکویسٹ کریں گے. عامر صاحب, آج وزیر اعظم صاحب آپ کے محبوب اور میرے محبوب وزیر اعظم آج تشریف لا رہے ہیں 7 مہینے بعد قومی اسمبلی میں. کوئی اندر کی بات کوئی بتائیں گے کہ کیوں اتنا دور رہے ہیں ہم سے, کیوں اتنی دوری ہے سر؟ جی کلاسر صاحب, شاید پہلے تو دیکھ رہے تھے کہ آ ہی جائیں. پہلے بھی یہ ایک دفعہ آ گیا تھا اور پھر وہ نہیں آئے تھے. تو آپ اس طرح کی سخت باتیں کر رہی ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کے بارے آئے ہی نہ. تو وہ جو انگریزی میں کہتے تھے لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ,
تو آ جائیں. میرا خیال وہ جو یہ ایک تو رویہ ہے کہ آنے کا یہ نہیں سخت بات ہو جاتی یہ کہنا کہ یہ لوگ سارے کیونکہ یہ جو ماشاء اللہ کی اس سے ہٹتے ہیں سارے تو ان کو یہ پارلیمنٹ سوٹ نہیں کرتی ہے. پارلیمنٹ تو اس کا دل ایک مزاج ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ جیسے ان کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور ایک خاندان کے اندر ہی سارے فیصلے ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے بس ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہی سارا کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ جو ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سوال کیے جاتے ہیں, وہاں اپوزیشن ہوتی ہے, وہاں آپ جیسے لوگ اوپر سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں کوشچن آنسرز ہوتے ہیں, تو وہ سارا سسٹم ان کے مزاج کے مطابق نہیں چلتا. اب دیکھیں نا ایک مذاق ہے کہ لاسٹ ٹائم وہ بجٹ پہ آئے تھے, پارلیمنٹری سیشن جو انہوں نے اٹینڈ کیا ہے وہ بجٹ تھا پچھلا, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنشیل الیکشن میں ہلکے سے ایک دفعہ آئے تھے مگر وہ پارلیمنٹری سیشن. تو عامر آج کوئی خاص ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں؟ جی ایجنڈا کیا جو ہے بات یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت بڑے بڑے مسائل ہیں, 1000 آدمی مر چکا ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ہر چیز کا مسئلہ ہے, تو مہنگائی ہے, یہ وہ, تو ایجنڈا کیا ہے ہم تو یہ دے رہے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ظاہر ہے دہشت گردی ہے, اور ہم آئی ہوپ ہم امید کرتے ہیں کہ صرف آ نہیں رہے, وہ ہمیں کچھ بتائیں گے آ کر کہ جناب کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس مسئلے کا. اب سارے ملک میں یہ ناسور کی طرح بڑھتا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ ہے کہ 8 ماہ ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے. اس وقت ورچولی ایک آپریشن آن ہے مگر اس کو گورنمنٹ آن نہیں کر رہی ہے, اور وہ آیا کیا وہ اپنے طور پہ فوج. عامر صاحب ایک مذاق یہ بھی چل رہا ہے پریس گیلریز میں کہ جب تک وہ اپنے فیملی فرینڈز اپنے رشتہ دار اور برادری کے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر لیں گے یہ وزارتوں میں کارپوریشنز کے ہیڈز کے طور پر یاروں دوستوں کو, تو وہ نہیں آنا چاہتے تاکہ جو ایم این ایز باقی بیٹھے وہ نہ کچھ مانگنا شروع کر دیں. وہ اسی لیے نہیں آ رہے کہ کارپوریشن کے سربراہ لگا لیں, دوستوں کو لگا لیں, رشتہ دار اور اپنی برادری کے لوگوں کو لگا لیں. ایک دوری کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایم این ایز کو دور رکھا جائے, یہ کوئی اپنی ڈیمانڈ لے کے نہ آ جائیں. بھی بات یہ ہے کہ جب وہ نہیں آئیں گے تو اس طرح کی چینل نہیں ہوں گی, اور ہر قسم کی زیادہ کیا سرائی کی جائے گی. کچھ آپ کے خیالات ہیں, کچھ اور لوگوں کے خیالات ہیں, مگر ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں آ رہے. اور یہ خاص طور پہ یہ لوگ جب پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں نہیں ہوتے یا ملک سے باہر ہوتے ہیں پھر بڑا شور مچاتے ہیں, پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی اور چیزوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں. مگر جب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اداروں کی وہ قدر نہیں کرتے, ان کو اسٹرینتھن نہیں کرتے. ایک بڑی منارکیل اور ایک شخصی حکومت کی طرح کا وہ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ وہ آتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں اگر ان کے آنے سے مسائل حل ہوتے ہیں تو انہیں ضرور آنا چاہیے. بہت شکریہ عامر متین صاحب آپ کا. جی قائد صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں, وقت کم رہ گیا. صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس سے پہلے نا, ایک دن سٹوری تھی حسن رضا کی, بالکل, تو وہ اس پہ زعیم قادری صاحب بھی آئے تھے. تو اس کا ایک فالو اپ ہے جو آج باٹم پہ جو مین پیج ہے دنیا نیوز کا اخبار کا, اس پہ قواعد میں جو ہمارے ساتھ موجود ہے حسن. جی سر. جی حسن آپ کی آج میں سٹوری دیکھ رہا تھا, اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ قواعد میں کون سی نرمی کی گئی ہے, اور بالآخر انہوں نے اتنا تو کیا کہ وہ 8 کروڑ کی بجائے اب 1 کروڑ 62 لاکھ کا غالباً فگر ہے یا 1.5 کروڑ کا فگر ہے, تو اٹ ہیز بین براٹ ڈاؤن. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی سر, حکومت کی جانب سے اس ٹائم 3 سمریاں تیار کی گئی ہیں جو نئی گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے. پہلی سمری میں نے ذکر کیا تھا کہ 17 گاڑیوں کی تھی, دوسری جو تھی وہ 9 گاڑیوں کی تھی, اور جو تیسری سمری تھی وہ 6 گاڑیوں کی تھی. اب 6 گاڑیاں تو یہ خریدی جا رہی ہیں, یہ صرف بلٹ پروف نہیں ہے, یہ بلٹ پروف کروائی جائیں گی, اس کے لیے الگ سے پیسے جاری کیے جائیں گے. اور جو اب انہوں نے رات کو جو میرے پاس یہ مجھے بتائیں, یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ اس سمری کو جو ہے خفیہ رکھا جائے؟ یہ تو کیا اس کے پاس آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ دیکھیے یہ جو ٹرانسپورٹ پول کے آفیسر ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمیں جو سختی سے احکامات دیے گئے ہیں کہ جو تمام پروسیس ہے نئی گاڑیاں خریدنے کا اس کو خفیہ رکھا جائے گا, اور کسی بھی خاص طور پہ میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپ کسی اس حوالے سے انفارمیشن نہیں دیں گے, کیونکہ جب میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو ہم نئی گاڑیاں نہیں خرید سکتے. بہت شکریہ حسن, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں تفصیل دی. لیکن کلاسرا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے آپ سے, کلاسرا صاحب نے جو پوسٹ کارڈ کی بات کی تھی ان بچیوں کی, میں وہی بات کر رہی ہوں. کلاسرا صاحب میں آپ کا کالم پڑھ رہی تھی, آج چولستان کی بچیاں اپنا حق مانگتی ہیں. بڑا دکھ ہوا مجھے کہ کس طرح ہمارے ملک میں صوبوں میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں. ڈیرہ غازی خان کی ان 11 ٹیچرز کو تو حق ملا نہیں تھا, تو ان 5500 جو بچیاں ان کو حق کیسے ملے گا کلاسرا صاحب؟
ایک تو میں حسن رضا کو، ایک تو عامر متین صاحب کو میں نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان کی نیند ہم نے خراب کی ہے، وہ صبح اٹھنے والے نہیں، ہماری ریکویسٹ پہ اٹھے تھے. عامر صاحب کو شکریہ، اور ہم ان کو اسی طرح اٹھاتے جگاتے رہیں گے. دوسرا، حسن از اے گڈ رپورٹر. لاہور میں سے اگر کوئی اچھا کوئی ایک دو رپورٹر مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ حسن از ون آف دیم. میری حسن سے ایک ریکویسٹ ہے، لاہور کا کالم نگار ہو یا رپورٹر ہو، وہ بڑا جلدی کمپرومائز ہو جاتا ہے. حسن اگر کمپرومائز نہ ہوا تو ہی ول ایمرج ایز اے ویری بگ رپورٹر ان لاہور. لاہور بہت بڑا شہر ہے، بڑی بیوروکریسی ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی لوٹ مار ہے. اس کو اسی طرح حسن کو اپنی ایفرٹ جاری رکھنے چاہیے. یہ کوشش پوری کرے کہ رولنگ ایلیٹ اور بیوروکریسی کو ان کو کمپرومائز کرایا جائے، امپورٹنس دی جائے، چائے پانی کھانے کام شام آگے پیچھے. آئی ہوپ کہ حسن ول اسٹے اوے فرام دیز تھنگ. ادروائز لاہور کے کالم نگار اور ہمارے رپورٹرز دوستوں سے مجھے یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے. اب آتے ہیں جو سٹوری آج چولستان والی ہونے والی ہے. اتنے جو بات آج آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے مجھے پوسٹ کارڈ بھیجا ان بچیوں نے جس میں تصویر ایک چھپی ہوئی ہے، وہ یہ صحرا پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ یہاں 5500 یہ لڑکے ہیں جو نان فارمل سکول ہے، لیو الون کے وہاں فارمل سکول ہو، وہ وہاں پہ مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی ان کے نہ سر پہ چھت ہے نہ ان کے اوپر کو نیچے بیٹھنے کو، گرمی سردی تیز ہوائیں، وہ ساری کی ساری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے 3 جو ڈسٹرکٹ ہیں، بہاول نگر ہے وہاں پہ، رحیم یار خان اور بہاولپور، انہوں نے 75 وہاں پہ نان فارمل سکولوں کی منظوری دی تھی. 5500 بچیاں پڑھتی ہیں. ہماری لاہور کی بابو قریشی کو داد دیں، جو حسن صاحب ابھی ڈیٹیل بھی بتا رہے تھے. 2000 انہوں نے 13-14 نئے بجٹ میں 1 روپیہ بھی ان سکولوں کے لیے نہیں رکھا. یہاں پہ یہ خرچے دیکھ لیں ذرا. بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ 80 نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، 3 سمرائیں ایجاد کی جا رہی ہیں. اس کے بعد پیسے کام کر کے اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو چھوٹا کر کے دکھایا جائے. یہ اسی طرح 1-1 2-2 کر کے لیتے رہیں گے. تو اس لیے ایک تو ان بچیوں کی ڈیمانڈز ہے جو انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے. وہ جو اس کا وہ انڈین فلم آئی تھی، اس کا گانا تھا ساڈا حق اتھے رکھ کے، باقاعدہ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہمیں دیں، ہمارا حق دیں. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ساؤتھ سے کچھ آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے. ادروائز ہمارا ساؤتھ ایسے ہی ہے، ڈیڈ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، کچھ ہوتا رہے. یہاں 700 ارب روپیہ ملا ہے پنجاب کو NFC میں، 700 ارب. انہیں ڈینائی کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس نہیں کیا لاہور کے بابوز نے. کیوں نہیں کیا؟ کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے چکوال کو آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں، آپ نے لیا کو کتنے دیے ہیں، آپ نے جہلم کو کتنے دیے، پنڈی لاہور. اس کے بعد آپ کا مظفر کا آڈٹ نہیں ہوتا. اس کا یہ پروونشل فائنانس کمیشن اس کی ایلوکیشنز کرتا ہوتا ہے. 700 روپیہ آپ کو ملا ہے. اس کے بعد آپ بیٹھ کے فردر اپنے 36 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آبادی غربت بیکورڈنیس کی بنیاد پہ ایلوکیشن کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ چولستان کی بچیوں کے لیے آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے. میں نے ڈیرہ غازی خان کی 11 استانیوں کو آپ کو بتایا تھا. اس کے لیے میں چیف منسٹر اس وقت نجم سیٹھی صاحب سے ملا. بڑی کہانیاں سنی نجم سیٹھی صاحب نے، رو بھی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. کچھ نہیں کیا انہوں نے. اچھا ناصر کھوسا، ہمارے علاقے کا ظلم دیکھیں، جو بابو وہاں سے آتا ہے وہ بھی آ کے لاہوریوں کے ساتھ مل جاتا ہے. یہاں پہ ناصر کھوسا صاحب یہ کلاس بدلتے ہیں، کلاس بدل جاتی ہے. جب کلاس بدل جائے تو یہ سارے ساؤتھ سے نارتھ میں آ جاتے ہیں. لاہور کا بھی ایک ساؤتھ ہے، ہر صوبے کا ایک ساؤتھ ہے. اس لیے میرے خیال میں حسن کو کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ مت ملے، یہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. وہاں سے 11 آپ اور میں اور حسن کبھی نہیں ملیں گے کسی سے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. اور دوسرا ڈیرہ غازی خان کی 700 وہاں پہ یہ مزدور بچوں کی 11 استانیاں تھیں. ان کو لاہور کی بابو قریشی نے یہ کہہ کے نکال دیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اب فنڈز نہیں ہے اور آج تک نہیں کہ 1 سال میں اس پہ کالم لکھے. نجم سیٹھی صاحب سے بات کی، ناصر کھوسا صاحب جو ان کو بیٹھ کے چیف سیکرٹری تھے اور جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا. ہاں، اس ملک میں ہر بچی کا یہی حال ہے. اور ایک بچی کا اور بھی ہم ذکر جاتے جاتے کر دیں. ہمارے ساتھ لیاقت شام ہوں گے جھنگ سے. سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی کل صاحب یہ واقعہ ہوا تھا 2 دن پہلے. کیا عاشق شوئی ہوئی اور یہ ایک بربریت تو جاری و ساری ہے. جب کچھ لگ رہا ہے کچھ جو ملزمان ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. قاضی صاحب اس میں ایک ہی ملزم ہے جو پکڑا گیا ہے اور اس نے ایک بالغ جرم بھی کر لیا ہے. مگر یہ جو بچی کے والدین ہیں، 8 سالہ بچی لائبہ کے والدین اتنے غریب آدمی ہیں. یہ ہوٹل پہ چائے کے ہوٹل پہ مزدوری کرتا ہے 100 روپے ڈیلی پہ. یہ تو مقدمے بازی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہمارا جو عدالت یہ ملزم جو ہے، یہ ملزم جس نے یہ ظلم کیا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ، اس کا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسائی ہے، بڑا گوشت فروخت کرتا ہے، کسائی ہے وہ. اور وہ اتنے مالدار لوگ ہیں کہ 150-200 من کی گاڑی، ان کی 2 مردہ جانوروں کی گاڑیاں روزانہ پنڈی کے لیے نکلتی ہے، ہفتے میں 2 دفعہ. اور یہ بڑے مالدار لوگ ہیں. یہ ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری بچی کا جو مقدمہ ہے اسپیڈی ٹرائل کورٹ میں چلایا جائے تاکہ جلد از جلد ہمیں انصاف مل سکے. یہ موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس کی پیچیدگیوں میں تو ہم رول جائیں گے. شام یہ بتائیے کہ جو پولیس ہے وہ کہیں ٹیلٹ تو نہیں ہے اس کا؟
नहीं, पुलिस ने मुलजम ने इकबाल जुर्म कर लिया है, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया मुलजम को, चालान कंप्लीट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर हम चालान बना देंगे, पुलिस ने जेल मुलजम को भेज दिया गया है, चालान कहते हैं 14 दिन के अंदर बना के सबमिट कर देंगे। थैंक यू लियाकत, थैंक यू। कलादर साहब आप देखें ना, हम ये इधर से भी मैंने ये बड़े दिन से साहब मेरी रिक्वेस्ट है, जी एक मेरी रिक्वेस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट से भी, मीडिया से भी, बार बार हम कहते भी रहते हैं, इस तरह के केसेस में बच्चियों के नाम नहीं लिए जाते होते, जिस तरह हमारे लियाकत साहब बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल बच्चियों का नाम नहीं लेने चाहिए, हमें मीडिया एथिक्स पे हम नहीं लेते, गलत करते हैं, हम लिखते भी नहीं लेते, यूजली नहीं, इसको हमें लेने नहीं चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट से भी है, और सबसे ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट है डेस्क पे जो लोग बैठे होते हैं उन्हें इस पे जीरो टॉलरेंस करना चाहिए कि कभी भी आप जो विक्टिम होते हैं इस तरह के उनके नामों को पब्लिसाइज नहीं किया जाता होता, उनके लिए बहुत सारे सोशल इश्यूज पैदा होते हैं। और दुनिया भर में तो आपको इजाजत नहीं होती, जब तक अदालत ना आपको उसकी इजाजत है कि आप वहां पे मुलजमान के नाम तक नहीं दे सकते, इजाजत लेनी पड़ती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अंदर फ्यूचर में इस तरह के केसेस रिपोर्ट करते हो हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट या हमारे अखबार जो चैनल्स हैं इस पर जीरो टॉलरेंस पे जाए नामों की बजाय। इसलिए लियाकत साहब की रिक्वेस्ट है इन फ्यूचर रिपोर्टिंग करते हुए इन चीजों का मेरा ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, साहब आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया.tv पर इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।